اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کے رکوع نمبر 15 اور 16 کا مطالعہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو پچھلے ہفتے ہم نے دونوں رکوع پڑھے تھے ان کا ایک مختصر سا خلاصہ۔ سب سے پہلی بات، کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو ناحق قتل کرے۔ قتل عمد کی صورت میں وہ جہنم میں جا پڑے گا اور اس پہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور رحمت سے دوری ہے۔ قتل خطا کی صورت میں اس شخص کو ایک مومن کی گردن آزاد کروانا اور دیت ادا کرنا لازم ہے، اور دیت کی جو مختلف شکلیں ہیں یا مختلف صورتیں جو ہیں ان کی وضاحت رکوع نمبر 13 میں بیان فرما دی گئی ہے۔ تیسری بات، مومنین پہ لازم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی خاطر جب نکلتے ہیں تو اس وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اگر کوئی ان کے سامنے سلامتی پیش کرتا ہے تو اسے سلامتی دی جائے۔ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ ان مومنوں سے زیادہ ہے جو بغیر کسی معقول عذر کے گھر میں ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ آخری بات، اگر کسی جگہ حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہیں گزار سکتے تو وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ آپ آسانی کے ساتھ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت اللہ عالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النساء رکوع نمبر 15 اور 16 جو کہ آیات 101 سے 112 تک مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اور جب تم چل نکلو زمین میں تو نہیں تم پہ کچھ مضائقہ کہ قصر کر لو صلاۃ سے، اگر تمہیں خوف ہو کہ فتنہ انگیزی کریں گے تم سے کافر۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بلا شبہ کافر تمہارے کھلے عداوتی ہیں۔ تقصروا، تم اختصار کر لو، کم کر لو، آپ کہتے ہیں مختصر کر لو، اور انگلش میں آپ کہتے ہیں یو ایبریویٹ اور یو شارٹن۔ یفتنکم، سخت آزمائش میں ڈالیں یا تختہ مشق بنا لیں، پٹ یو ٹو ٹرائل۔ اس کا جو یفتنکم کا جو ایک روٹ ورڈ ہے وہ ہے فتن۔ فتن کا ایک بنیادی مفہوم سونے یا چاندی کو کٹھالی میں ڈال کے گلانا ہے تاکہ اس کا کھوٹ جو ہے یہ بالکل الگ ہو جائے۔ اس طرح سے اس کے معنی اس چیز کے ہو جاتے ہیں جس کی مدد سے کسی چیز کی اصلیت کو ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی کٹھنائی میں ڈال کے آزمایا جائے۔ آپ یاد کریں کہ اس سے جو پچھلی آیت تھی اس میں اس بات کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت اختیار کرے تو وہ انشاءاللہ اس سرزمین میں بہت سی وسعت اور مواقع پائے گا، اور اگر منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی اسے موت نے آ لیا تو اللہ تعالیٰ کمال مہربانی سے اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب اس آیت میں حالت سفر میں جبکہ اس علاقے میں جس سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے، جس سے مسلمان گزر رہے ہیں، دشمن رہتے ہیں اور خوف کی ایک حالت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، تو اس صورت میں ایک قصر کرنے کا حکم جو ہے وہ تعلیم فرمایا گیا ہے، جس کے مطابق جب بھی اہل ایمان اللہ کی راہ میں نکل پڑیں
اور راستے میں کافروں اور مخالفین حق کی طرف سے انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ انہیں کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیں گے اور ان پہ حملہ کر دیں گے، تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنی صلات کو مختصر کر لیں۔ ان حالات میں نماز کو مختصر کرنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں فرض نمازوں کی رکعتیں جہاں پہ 4 ہیں تو اس صورت میں صرف 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب آپ ان میں ہوں تو قائم کریں ان کے لیے صلاۃ۔ فَلْتَكُنْ فِئَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، سو چاہیے کہ کھڑا ہو ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ اور وہ لیے رہیں اپنا اسلحہ۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، بس جب وہ سجدہ کر چکے ہیں تو ہو جائیں آپ سے پرے۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، اور آج ایک گروہ دوسرا جو نہ تھا صلاۃ میں آپ کے ساتھ اور وہ صلاۃ میں ہو جائیں آپ کے ساتھ۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنی حفاظتی تدابیر اور اپنا اسلحہ لیے رہیں۔ کنتا، ہوں آپ، یہ تم ہو، اسلحہ، اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار، یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنا جنگی ساز و سامان۔ ولطاتے، تو آ جائے، حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان، احتیاطی تدابیر، حفاظتی تدابیر، اور انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں پریکاشنز۔ اب پچھلی آیات میں جو بیان کردہ حالات میں جب صلاۃ قصر باجماعت ادا کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ امام صاحب کے پیچھے اپنے ہتھیاروں سمیت نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جبکہ دوسرا گروہ حفاظتی انتظامات سنبھال کے دشمنوں پہ نظر رکھے۔ جب ایک رکعت مکمل ہو جائے تو وہ پہلا گروہ جو امام صاحب کے ساتھ تھا وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور حفاظتی انتظامات سنبھال لے، اور جو دوسرا گروہ جو شروع میں حفاظتی انتظامات کر رہا تھا وہ آ کے جماعت میں شامل ہو جائے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَاتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، آرزو مند ہے کافر کہ اگر تم غافل ہو دو اپنے اسلحہ اور اپنے ساز و سامان سے تو دعویٰ کریں تم پہ یک بارگی۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور نہیں کچھ مذائقہ تم پہ اگر تمہیں کچھ ایذا ہو بارش سے یا تمہیں کوئی مرض ہو کہ اتار رکھو تم اپنا اسلحہ اور اپنی حفاظتی تدابیر لیے رہو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب اہانت آمیز۔ امتعاتکم، اپنی متاع، اپنا ساز و سامان، مائلتاً، جھک پڑے یا آ پڑے۔ جب یہ ہوگا مائلتاً واحدہ، اس کا مطلب ہے کہ یک بارگی کسی پہ آ گرنا یا یک بارگی حملہ کرنا۔ مطر، مطر ہوتا ہے برساؤ، کوئی بچھاڑ، اور عام طور پہ بہت تیز بارش، اسے بھی مطر کہا جاتا ہے۔ تو سمپل میننگ ہے اس کے شاور۔ تازہ وضع کرو، تم ڈال دو یا تم اتار رکھو۔ حفاظتی تدابیر کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کی چالوں کو ناکام بنا دیا جائے، جبکہ وہ تو یہ شدید خواہش رکھتے ہیں کہ کسی طرح مسلمان اپنے ہتھیاروں سے اور دیگر جو جنگی سامان ہے اس سے غافل ہو جائیں تو وہ یک بارگی ان پہ حملہ آور ہو جائے۔ بہرحال اگر بارش کی شدت کسی مرض کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ممکن نہ ہو کہ ہر شخص اپنا مکمل جنگی ساز و سامان اپنے ساتھ اٹھائے رکھے تو حسب ضرورت کچھ لوگ اپنا ہتھیار اتار کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ان حالات میں بھی حفاظتی تدابیر لیے رکھنا لازم ہے تاکہ دشمن کو حملے کا موقع نہ مل سکے۔ وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو جب چکا لو صلاۃ
تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا کھڑے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے۔ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ کِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پس جب اطمینان میں ہو تو قائم کرو صلاۃ، بے شک صلاۃ مومنین پہ اوقات مقررہ پہ مشروع ہے۔ نِمَّانَنْتُم، تم حالت اطمینان میں ہو، جب وہ کیفیت جس میں انسان اپنی داخلی کشمکش سے محفوظ ہو اور اس کی بنیاد علم و بصیرت پہ ہو۔ یو فیل انر پیس۔ اطمینان کا تعلق بنیادی طور پہ آپ کی اندرونی کیفیات کے ساتھ ہے، جبکہ امن کا تعلق عام طور پہ بیرونی خطرات سے محفوظ ہونا ہوتا ہے۔ اب اہل ایمان پہ لازم ہے کہ حالت خوف میں صلاۃ قصر ادا کرنے کے بعد وہ کھڑے ہوں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں، غرض کسی بھی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں اور ان کی توجہ ہر وقت اپنے خالق اور مالک حقیقی کی طرف لگی رہے۔ بہرحال جب حالت امن میں ہوں اور مکمل اطمینان حاصل ہو تو مکمل صلاۃ ادا کی جائے، اور تمام مسلمانوں پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اوقات مقررہ کے مطابق نماز ادا کریں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، نہ سستی کرو اس قوم کی تلاش میں۔ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا دکھ تمہیں پہنچ رہا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جو امید ان کو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ تعلم، اس کا روٹ ہے علم، الف لام میم، درد پہنچ رہا ہے، کوئی المیہ ہو رہا ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سفرنگ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے والوں پہ لازم ہے کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں کسی بھی طرح کے درد و الم، زخم یا تکالیف کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ جس طرح کے حالات پیچھا کرنے والوں کو پیش آ رہے ہیں، اسی سے ملتے جلتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کے زیادہ مشکلات ہے وہ جو بھاگ رہے ہیں اور جو راہ فرار اختیار کر رہے ہیں انہیں پیش آ رہی ہوں۔ لیکن دونوں فریقوں میں ایک فرق بہت واضح ہے۔ راہ حق میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ سے اور اس کے حبیب سے رحمت اور فضل کی امید رکھتے ہیں، اور ان کے پیش نظر آخرت کی کامیابی ہے، جبکہ مخالفین حق کو ایسی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ان کی ساری کوششیں صرف اور صرف دنیاوی زندگی کی خاطر ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے مابین اس سے جو دکھایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو خیانت کرنے والوں کی طرف سے مخاصمت کرنے والا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور استغفار کریں اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اراکا، شناسا کیا، دکھایا، سجایا، has shown you، للخائنین، خیانت کرنے والوں کے لیے، فار دا ڈیسیٹفل، خصیمن، خصم سے بنا، خصم پن، اور خصم پن ہوتا ہے فریق مقابل ہونا، جھگڑا کرنا، پلیڈر۔ اے اہل ایمان، اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے تمہیں کتاب حق یعنی قرآن کریم جیسے عظیم کتاب عطا کی ہے۔ اس کتاب میں مقصد تخلیق حاصل کرنے کے طریقے اور دیگر تفصیلات کے ساتھ ساتھ باہمی حقوق انتہائی خوبصورت طریقے سے بیان کر دیے گئے ہیں، تاکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جائے جس میں اس کتاب کے مطابق تمام معاملات کا فیصلہ کیا جائے اور سب لوگوں کے حقوق کا تحفظ یقینی بن جائے۔ ایمان والوں پہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے حبیب کے احکامات سے خیانت کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں جب کہ تم علم رکھتے ہو۔ اس لیے کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ خلاف حق کرنے والوں کی طرفداری کرے اور ان کی طرف سے کوئی مقدمے کا وکیل بنے۔ بہرحال عملی زندگی میں انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ان غلطی اور کوتاہیوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے استغفار۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور انہیں ان غلطیوں کے برے اثرات سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، نہ مجادلہ کریں ان کے بارے جو خیانت کر رہے ہیں اپنے آپ سے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ تعالیٰ کو نہیں محبت کسی خیانت کار گناہ گار سے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ مخفی رہتے ہیں لوگوں سے اور یہ نہیں مخفی رہتے اللہ تعالیٰ سے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کے ساتھ ہے، وہ ان کے ساتھ ہے جب یہ تجویزیں بناتے ہیں راتوں کو، نہیں وہ راضی جن باتوں سے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جدل اپنی بات کو منوانے کے لیے اصرار کرنا یا اپنی بات کو طول دینا۔ دوسرا لفظ ہمارے سامنے یختانون، خیانت کرتے ہیں، دوز ہو چیٹ۔ خیانت یختانون کا روٹ جو ہے وہ ہے خون، خے واو نون، اور خون کا بنیادی مفہوم کسی چیز کو کم کر دینا ہے۔ تو اس لحاظ سے خیانت سے مراد یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو امانت دار سمجھا جائے اور وہ پھر اس امانت کا اور اس عہد کا پاس نہ کرے۔ خوانا خیانت کار، خیانت کرنے والا۔ یستخفون چھپاتے ہیں، دے ہائڈ۔ جبیتون ہوتا ہے راتوں کو مشورے کرنا یا پھر چوری چھپے مشورے کرنا، خلاف حق باتیں جو ہیں ان پہ ڈسکشن کرنا۔ اہل ایمان کا تو یہ شیوہ ہے ہی نہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حقوق کی ادائیگی میں خیانت کرتے ہیں وہ ان کا ساتھ دیں یا ان کے حق میں بحث مباحثے کریں۔ خیانت کار اپنی کرتوتوں کو لوگوں سے چھپاتے ہیں تاکہ کسی کو بھی ان کی ان حرکتوں کی یا ان کی ان باتوں کی کانوں کان خبر ہی نہ ہو، اور اکثر وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے جو غیب اور شاہد کا عالم ہے اس سے کیسے چھپ سکتے ہیں، یا اس سے کوئی بات کیسے چھپا سکتے ہیں؟ یہ لوگوں اپنے طور پہ لوگوں سے چھپ چھپا کے خلاف حق مشورے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور اس کا نظام کائنات ہر شے کا مکمل طور پہ احاطہ کیے ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 126 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ تم لوگ ہو جو مجادلہ کرتے ہو ان کے بارے میں حیات دنیا میں۔ فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا، سو کون مجادلہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے ان کے بارے یوم القیامہ کو، یا کون ہے جو ان کا وکیل بنے؟ ومن یعمل سوءا اور یظلم نفسہ، جو کوئی برا عمل کرے یا ظلم کر لے اپنے نفس پہ، ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، پھر استغفار کر لے اللہ تعالیٰ سے تو پاتا ہے اللہ کو مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا۔ اب یہ خطاب بظاہر ان سادہ دل اہل ایمان کے بارے میں ہے
جو خیانت کاروں کے خفیہ منصوبوں اور عزائم سے بے خبر رہ کے ان کے ظاہری حالات کے مطابق ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، اس لیے وہ دنیاوی معاملات میں ان کی حمایت کرتے ہیں۔ لیکن جب یہ ایسے لوگ، یہ خیانت کرنے والے لوگ اللہ کے حضور جو کہ علیم اور خبیر ہے اس کے حضور پیش ہوں گے تو اس وقت ان کی کون حمایت کرے گا یا کون ان کی طرفداری کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اگر کسی سے کوئی برا فعل سرزد ہو جائے یا کوئی ظلم کر بیٹھے تو اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ شخص اپنی غلطی کی تلافی کرے، اپنے قصور کی معافی مانگ لے اور آئندہ سے ایسے نہ کام کرنے کا وعدہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ارشاد ہے، کہہ دیں اے میرے بندو جو اسراف کر بیٹھے ہیں اپنے اوپر، مت نا امید ہوں اللہ کی رحمت سے، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے سب تقصیروں کی، بے شک وہی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، تو جو کوئی کماتا ہے گناہ سو اس کا کمایا اسی نفس پہ، یہاں کہتے ہیں کہ وہ اسی کے اوپر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی ارتکاب کرے کسی خطا یا گناہ کا پھر اچھال دے اسے کسی بے گناہ پہ، وَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تحقیق وہ حامل ہوا بہتان کا اور ایک سری گناہ کا۔ یرم رمی سے بنا، جو رمی کرنا، پتھر پھینکنا، پھینکے، گرا دے، تہمت لگائے۔ بریان جو اس سے بری ذمہ ہے، جو بے گناہ ہے، انوسینٹ، فری آف اٹ۔ احتمالا حامل ہوا، اس نے اٹھا لیا۔ اس آیت میں ہمیں بہتان کی جو ڈیفینیشن ہے، بہتان کی جو تعریف ہے، وہ ایک بہت واضح لفظ میں ملتی ہے۔ اس کے مطابق کسی کے ذمے وہ بات لگا دینا جو اس نے نہیں کی یا اس میں ہے ہی نہیں۔ قانون ربی ہے کہ ہر کسی کا کمایا اس کے اپنے ہی اوپر ہے اور وہ خود اس کا جواب دے ہے۔ یہ حقیقت قرآن کریم میں بارہا انتہائی واضح لفظ میں بیان فرما دی گئی ہے۔ مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 286، نہیں مکلف بناتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مگر جتنی اس کی وسعت ہو، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر جو اس نے کمایا۔ سورہ المدثر آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، ہر نفس بسبب اس کے جو اس نے کمایا ہے گروی رکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 112 بہتان سازی کے بارے میں ہے۔ اس کے مطابق اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے غلط کام کو کسی دوسرے کے ذمہ لگا دیتا ہے اور حالانکہ اس شخص نے وہ فعل نہیں کیا تو الزام لگانے والا بہتان کا مرتکب ہوا، اور بہتان جان بوجھ کر کیا ہوا سخت گناہ ہے اور اس کی قرار واقعی سزا ہے۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 58 میں ارشاد ہے، اور جو اذیت دیتے ہیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ارتکاب کیا ہو، تحقیق وہ حامل ہوئے بہتان کے اور ایک سری گناہ کے۔ ایک مختصر سا خلاصہ ان دونوں رکوع کا۔ حالت سفر میں اگر دشمنوں کے حملے کا خوف ہو تو صلاۃ قصر ادا کی جائے گی۔ اس صورت میں ایک گروہ مسلح حالت میں امام صاحب کی اقتداء میں کھڑا ہو جائے جبکہ دوسرا گروہ دشمنوں پر نظر رکھے۔ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد پہلا گروہ اپنی جگہ سے ہٹ کر حفاظتی انتظامات سنبھال لے اور دوسرا گروہ پہلے کی جگہ جماعت میں شامل ہو جائے۔ دوسری بات یہ لازم ہے کہ مسلمان اس حالت میں اپنے ہتھیار لیے رکھیں، احتیاطی تدابیر اور حفاظتی انتظامات کیے جائیں تاکہ دوران صلات دشمن کو حملے کا موقع نہ ملے۔
تیسری بات، حالت خوف سے جب امن اور اطمینان کی جگہ پہ پہنچ جائیں تو پھر باقاعدہ طور پہ مکمل صلاۃ ادا کی جائے۔ تمام مسلمانوں پہ یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ اوقات مقررہ کے مطابق نماز کا فریضہ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ یہ کتاب ایک طرف مقصد حیات کے اصول طرف رہنمائی کرتی ہے تو دوسری طرف ایک فلاحی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہر ایک حقوق اور فرائض کا تعین کرتی ہے۔ جب اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق عمل درآمد کیا جائے گا تو پھر امن، بھائی چارہ اور حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے۔ پیغام حق پہ عمل کرنا یا نہ کرنا ہر کسی کی اپنی ثوابدید ہے۔ قانون ربی کے مطابق ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے اور اسے اس کا خود ہی حساب دینا ہے۔ دوسروں پہ بہتان لگانا بہت ہی معیوب اور قابل تعزیر گناہ ہے اور ایسا کرنے والا سخت سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں اور ہمیں اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔